برہان اقبال، یہ کتاب پروفیسر محمد منور نے لکھی تھی۔ تاریخ انسانی ترقی کی ایک مسلسل حرکت ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل کے خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ انسان نے کیا کیا اور وہ کیا کرتا ہے یا کر سکتا ہے، سب تاریخ میں شامل ہے۔ اس طرح انسان کے عمل اور بے عملی دونوں کی کہانی بقول علامہ اقبال کی تکمیل میں سبق آموز بن جاتی ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص مرد امتحان نہیں، وہ صحیح معنی میں مرد ایمان نہیں۔ یعنی دین کو قبول کر لینا اور ہے، اور دین میں پختہ ہو کر اس پر عمل راسخ کرنا اور بات ہے۔ علامہ اقبال نے اسی ایمان کی تبلیغ کی ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرنا سکھائے، جو غیر اللہ کو کوئی طاقت نہ سمجھے اور جو اللہ کے حکم پر بے خطر ہو کر آتش نمرود میں کود پڑنے کا حوصلہ بخشے۔ علامہ اقبال کو ایسے مرد یقین کے بہتر سے بہتر مستقبل پر یقین تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس بات کو مان نہیں سکتے تھے کہ اسلام اور مسلمان کبھی مغلوب ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور صرف اس کا رشتہ ہی پائیدار رجائیت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، حالات مایوس کن بھی ہوں، زوال انتہا کو بھی پہنچ چکا ہو، اور طاغوتی طاقتیں کتنی ہی سرکش ہوں، مسلمان کو تباہ نہیں کر سکتی۔ ایسے مسلمان کا یقین ہی سرمایہ قوت ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے۔ یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر عالم اسلام کی سیاسی مغلوبیت اہل بصیرت کے نزدیک محض عارضی تھی اور وہ جلد ختم ہونے والی تھی، بلکہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مغربی استعمار کو مادی قوت حاصل تھی، اور نئی سائنسی ایجادات نے آدم کشی کے لیے بہت سے وسائل پیدا کر دیے تھے، لیکن علامہ کو یقین تھا کہ مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہاں پیر دیکھ۔ مغرب سے مروب ہو کر اس کی غیر عفیف مدنیت کو اختیار کرنا اور خوب کو چھوڑ کر ناخوب کی طرف دوڑنا ایک مرد یقین کا مسلک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بدن میں اگر سوز لا الہ ہو تو علوم تازہ کی سرمستیاں اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور یقین کی بدولت وہ خود کو غالب کرنے کا عمل سیکھ سکتا ہے۔ وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرن سے روشن، پرکار و فسوں ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ علامہ کی مومنانہ بصیرت اس نور کی روشنی میں کار فرما تھی جو اللہ نے انہیں ان کے خلوص کی خاطر باعث عطا کر رکھی تھی۔ وہ موتیوں اور جھوٹے نگینوں میں تمیز کرنا جانتے تھے، اور مادی قوت اور مادی لذت کے انجام سے واقف تھے، اور یہ مومنانہ بصیرت صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوئی تھی۔ قرآن جو کہ اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم ہوا ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ اسرار الہی کا خزینہ اور جدید و جدید علوم کا امانت خانہ ہے، اور یہی قرآنی تعلیم کی جہت طے ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نام سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلق خلاقی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے جب اشیاء کا مطالعہ کیا جائے تو پوری کائنات ایک بامعنی وحدت نظر آئے گی، اور اس کے تمام ذرے ایک دوسرے سے مربوط نظر آئیں گے۔ اس لیے لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ اگر ہم اس کی مطلق خلاقی کا آج اقرار نہ کریں تو مجبوراً یہ اقرار کل کرنا پڑے گا، کیونکہ اشیاء کی حقیقت صرف وہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ مثلاً اشیاء دخان یعنی دھواں اور گیس سے شروع ہوئیں، ہر حس شے ہمہ نو پانی سے پیدا ہوئی، ہر حس کے جوڑے پیدا کیے گئے، تمام سیارے اپنے اپنے مدار پہ گردش کرتے ہیں، اس دنیا کی طرح اور بھی دنیایں ہیں وغیرہ۔ یہ ایسے حقائق ہیں
کہ جن کا آج اعتراف کرنا گویا قرآن کی حقانیت کا اعتراف ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق خلاقی کا اعتراف ہے، اور سائنس جس قدر ترقی کرے گی اس اعتراف کو مستحکم بناتی رہے گی۔ کائنات، تاریخ اور نفس انسانی کا مطالعہ ہی علامہ اقبال کے نزدیک انسانی حیات اعلیٰ کا نظریہ عطا کرتا ہے، اور یہی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا تقاضا ہے۔ جب انسان اس انداز سے سوچتا ہے اور نباتی، حیوانی اور جبلی سطح سے آگے بڑھ کر نیابت خداوندی کے اصول کی کوشش کرتا ہے، اور یہی سفر نامہ خودی بھی ہے، تو وہ صحیح زندگی کو پا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط صرف یہ ہے وہ ایک خدا پہ پختہ یقین رکھتا ہے، کیونکہ یہی ایمان اس کو خودی کی اقدار سکھاتا ہے۔ یعنی یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ غیر اللہ کا انکار انسان کو شخصی وحدت کا تصور دیتا ہے، اور اس کے اندر ایسے عزائم پیدا کر دیتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر تک چیزوں کو مسخر کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ خدا کی طرف بڑھنا خود آگہی کی ضمانت ہے، اور بندہ خدا مست ہی مسلسل جد و جہد اور پہم جستجو کو اپنا کر اپنی خفتہ صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے نظریے ایما و ایقاں کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قرآن تمام قطب سماوی کی روح کی نمائندگی کرتا ہے اور تکمیل بھی۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے جملہ پیغمبروں کی سیرت تکمیل یاب ہوئی۔ یہی سیرت اللہ پاک سے اور اس کی لامحدود نعمتوں سے قریب کر دیتی ہے، اور یہی اصل تعلیمی جہت ہے۔ اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسم کھا کے سورہ انشقاق میں فرمایا ہے کہ تمہارا ارتقاء اور سفر حیات و رفت جاری رہے گا۔ یہ کائنات محض تکرار نہیں، بڑھتی ہوئی اور ہر لحظہ ترقی پذیر کائنات ہے۔ یہاں رکاؤ نہیں، اور بالخصوص انسان وہ شے نہیں جسے ایک ہی حالت میں رہنا ہوگا۔ گویا قرآن حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایک دور کے بعد دوسرا دور آئے گا، جس کو تسخیر کرنے کے لیے انسان کو ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ قوموں کے زوال کا سبب خود ان کی غفلت ہے۔ فکر و عمل کی دیانت نہیں تو قدرت و قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور حصول نعمت کے لیے جو صلاحیت اور قابلیت و ودیت کی گئی ہے اس سے کام نہ لیا جائے تو زوال یقینی ہے، اور اجتماعی غلط کاریوں کی وجہ سے سزا بھی لازمی امر ہے۔ قرآن اسی صلاحیت کو ابھارتا ہے، کیونکہ وہ رحمت بھی ہے، برکت بھی، نور بھی ہے اور شفا بھی۔ اسی سے تقوی اور نیکی پیدا ہوتی ہے، برائی قریب بھی نہیں آ سکتی، زندگی کا حیوانی پہلو دور ہو جاتا ہے، اور مادیت سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی قوم پیدا ہوتی ہے جس میں ہم رنگی اور یکجہتی لازمی ہے، اور یہی قوم خیر و امہ کہلائی جاتی ہے، جو سکوت و جمود سے بھاگتی ہے اور تخلیقی فعالیت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ ایسی قوم قانون کی پابند ہوتی ہے، اور معاشرے کے لیے اس کا وجود ایک نعمت غیر مرتقبہ بن جاتا ہے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے مادیت سے اس کا رشتہ ہے، لیکن مادیت اور ارضیت سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو وہ غیر ذی حیات بن جاتا ہے، اور ما سوا اللہ کی محبت سے محکوم ہو کر وہ روح اسلام اور روح قرآن سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب افراد ایسے ہو جاتے ہیں تو قوم اپنے قرآنی اعزاز خیر امہ کو کھو بیٹھتی ہے۔ قرآن پاک کے حوالوں سے بتایا ہے کہ وہ انسان باقی ہے، اور ایسی قوم زندہ رہتی ہے جو قرآنی اخلاق پر قائم رہتی ہے، یعنی اس کے دل میں صرف خدا بس رہا ہو، وہ خود آگاہ ہو اور غیر اللہ کی منکر ہو، ورنہ حساب کا دن جب آئے گا تو اس کی ذمہ داریوں کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور اس کی بے یقینی کا بھی محاسبہ ہوگا۔ لیکن یقین وہ عطیہ خداوندی ہے جس کی بدولت ہر وقت اور ہر دم دنیاوی زندگی کا احتساب ہوتا رہتا ہے، اور جب انسان کی زندگی دوسری دنیا میں بھی ہوگی تو وہاں یقین ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔ رموز بے خودی کے آخر میں
جبکہ علامہ اقبال کی عمر قریب 38 سال تھی۔ علامہ اقبال نے ایسے پردرد اور پرکیف اشعار شامل کیے ہیں کہ ان کا جواب پوری فارسی شاعری میں شاید ہی کہیں ہو۔ اب ہر انسان کے سامنے معراج انسانیت کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ کوئی انسان جتنا محمدیت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اتنا ہی قرآن اس پر نازل ہوتا جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ کتاب نور بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت و برکت بھی، ایسی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور ایسی ہے کہ انسان کی زبان اس کی تمام خوبیاں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وحدت آدم کا رشتہ بھی یہی کتاب استوار کرتی ہے، دلوں پر بھی نازل ہوتی رہتی ہے، یقین کا درس دیتی ہے، اور اس کا پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا خود قرآن بن جاتا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن کوئی تلخ دوا نہیں، وہ ایک لذیذ اور زندگی بخش غذا ہے، لیکن انہی کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کس طرح قدیم ہے اور اس کی حکمت کیوں کر لازوال ہے۔ وہ قیامت تک کسی رنگ و نسل، وطن اور زبان کی تمیز کے بغیر سب کے لیے رحمت و نعمت ہے، اور ایسی بابرکت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا ہمیشہ فتح یاب ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، جیسا کہ علامہ کا نظریہ ہے، علاقائی اور عرضی رشتوں کو ختم کرتی ہے، کیونکہ یہ رشتے محدود ہیں اور دین محدود نہیں، اور ہر وطن اسلام کا وطن ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اپنا وطن اور اپنا مسقط الراز زیادہ پسند ہوتا تو فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں قیام فرماتے ہوتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پردیسی سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ پوچھا گیا کون سے پردیسی؟ فرمایا وہ جو دین کو بچانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، وہ قیامت کے دن عیسیٰ بن مریم کے درجے پر ہوں گے۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق بے شک جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ اسی لیے علامہ کے نزدیک ہر صحیح مومن فوق البشر ہے، اور اسلام وہ بہترین سانچہ ہے جس میں فوق البشر ہی ڈلتے ہیں۔ اسلام ہی وہ رحمت و نعمت ہے جو انسان کے مزاج سے حیوانیت کو دور کرتا ہے اور روحانیت کو قریب کر دیتا ہے۔ لیکن آج کا مومن ایسا نہیں ہے، چنانچہ ابلیس کے طنز کو علامہ اقبال اس طرح پیش کرتے ہیں: جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہی انسان کو ہمہ جہتی تربیت بخشتا ہے اور مادی ترقیوں کے ساتھ روحانی تسکین اور اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو غیر متوازن اور غیر مناسب قوانین کو مسترد کرتی ہے اور حیوانیت کی جگہ روحانیت کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ کچھ جو میں نے پڑھا ہے یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا تھا اس کتاب کے حوالے سے۔ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان وہی ہیں جنہوں نے اقبال اور قرآن لکھی تھی۔ قرآن کریم نے بار بار تلقین کی ہے کہ دنیا میں گھومو پھرو اور پھر دیکھو کہ وہ لوگ جو تم سے قبل ہو گزرے ہیں کس انجام کو پہنچے۔ ان میں وہ بھی تھے جو تم سے زیادہ قوت و سطوت والے تھے۔ ان قدیم اقوام میں سے بعض اس لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے آئین خداوندی سے منہ موڑ کر دنیا کی فانی عشرتوں ہی کو سب کچھ جان لیا تھا۔ وہ مغرور بھی ہو گئے تھے اور غافل بھی۔ انہوں نے انجام کی طرف سے آنکھیں یکسر بند کر لی تھیں۔ یہ بے اعتدالی انہیں لے ڈوبی۔ بعض اس لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے حرص و ہوس اور دیگر گو نگو حیوانی ہوس کی بے لگامی نے جبلتوں کی قیدی حیوانوں ہی کی سطح پر لا رکھا۔ بعض اس لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے خدا کا انکار کیا اور آئین خداوندی کی خلاف ورزی کی، قانون قدرت کا منہ چڑھایا۔ بعض کا افکار خود ان کے اپنے خدا ہونے کے
ادعا میں جلوہ گر ہوا، بعض اس لیے برباد ہوئے کہ ذوق مادہ پرستی نے ان سے انصاف کا شعور اور عدل کی میزان چھین لی۔ وہ دوسروں کے حق میں بے رحم اور ظالم ثابت ہوئے، اور پھر اسی بے رحمی اور ظلم کی پاداش نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر پیٹ ڈالا۔ جس بھی معاشرے کے افراد نے راہ عدل سے عدول کیا، اس معاشرے میں لوٹ کھسوٹ، غارت گری، افراتفری اور خونخواری در آئی۔ قرآن کی روح سے ہر صاحب وہی جو وہی لایا، اس کی تلقین یہی تھی اور مقصد بھی یہی تھا کہ اولاد آدم کو متوازن حیات کا شعور اور پیمانہ میسر آ جائے، تاکہ آدم خاک بازی سے بلند ہو سکے، مادے ہی سے چپک کر نہ رہ جائے۔ جب آدم محض زمینی ہو کر رہ جائے اور اس کا روحانی جذبہ دب جائے تو وہ اعلیٰ انسانی اقدار کی سمجھ بوجھ سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ انسان مادے سے بلند تر ہو کر اور مادے پر حکمران ہو کر روح کے تقاضے پورے کرے اور ثابت کر دکھائے کہ وہ نباتات، جمادات اور حیوانات کی ہم سطح ہستی نہیں ہے۔ اس کی حیات حکم خداوندی کے تابع ہے۔ وہ حاکم بھی ہوتا ہے تو حکم اس کا نہیں ہوتا، حکم خدا ہی کا ہوتا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور نقلی۔ انسان کو چاہیے کہ جب دونوں علوم حسب ضرورت اچھی طرح سیکھ لے تو پھر تمام تر تاریخ کے مطالعے میں کھو جائے اور اس کی عبرتوں پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کا دل کا پٹ کھول دیتا ہے اور آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے، اس کو غور و فکر کے نتیجے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو جو دولت اور فوجی طاقت پر اتراتے تھے، بالآخر کس بربادی سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو نسلاً بعد نسل اور پے در پے قبیلوں میں آباد کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ اگلے لوگ پچھلوں کے لیے اپنے قصے بطور عبرت و نصیحت چھوڑ جائیں اور پچھلے لوگ اگلوں کی یاد تازہ کرتے رہیں، تاکہ سمجھدار لوگ مذموم باتوں سے باز رہیں اور ان سے نفرت کریں، اور با ادب حضرات ان اخلاق کی پیروی کریں جو اچھے اور پسندیدہ ہوں۔ مطالعہ کرنے والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور گزشتہ لوگوں کی عقل و دانش کی قدر پہچانتے ہیں اور بہت سے دلائل کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو تمام حالات، مختلف حکومتیں، حزب و ند اور سبھی اسباب نامعلوم رہتے اور جاہلوں اور عقل مندوں کے مابین تمیز ہی باقی نہ رہتی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کی ایک پوری کتاب ایسی اتار دی جس میں گزشتہ قوموں کے حالات اور ان کی زندگی کے مدت اور نسب کا بیان ہے۔ ابو علی احمد بن محمد بن یعقوب کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے قوموں کے حالات اور بادشاہوں کی سیرت کا غور سے مطالعہ کیا اور شہروں کی خبریں اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو دیکھا کہ ان میں سے متعدد ایسے امور کا تجربہ حاصل ہوتا ہے جو بار بار رونما ہوتے ہیں اور جن سے ملتے جلتے واقعات کا ظہور پذیر ہونا کسی بھی وقت متوقع ہے۔ ان حوالوں سے ضمناً ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان مورخین کے ہاں تاریخ محض سلاطین اور حکام کی تاریخ سلطنت و حکومت نہیں، وہ قوموں کی کہانی ہے جن میں بادشاہ بھی شامل ہیں، وہ قوموں کے اخلاق اور کردار کی کہانی ہے، وہ ان کی عقل و دانش اور فضل و کمال کی کہانی ہے، نیز وہ ان کے اجتماعی عروج و زوال کی کہانی ہے، وہ اسباب جو بار بار پیدا ہو سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک بھی تاریخ کی تعریف تقریباً وہی ہے جو دیگر مسلمان مورخین نے بیان کی ہے، البتہ وہ اس امر پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ مطالعہ تاریخ گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے تاکہ سچائی تک رسائی حاصل ہو، حقائق اشیاء واضح ہوں، پتہ چلے کہ تخلیق اشیاء کا آغاز کیوں کر ہوا۔ تاریخ اس عمیق علم کی طالب ہے جس سے واقعات کے علل و اسباب سے آگاہی ہو۔ علامہ کے نزدیک ابن خلدون کی ساری تاریخ بصیرت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، لہٰذا اس سے بڑی غلط بیانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا خیال موجود نہیں جو فلسفہ تاریخ کا سرچشمہ بن سکے۔ حالانکہ بے نگاہ حقیقت دیکھا جائے تو ابن خلدون کا مقدمہ سر اس روح سے معمور ہے جو قرآن کی بدولت اس میں پیدا ہوئی۔ وہ اقوام و امم کے عادات و خصائل پر حکم لگاتا ہے تو اس میں بھی زیادہ تر قرآن پاک ہی سے استفادہ کرتا ہے۔
تاریخ فلسفہ کی کتابیں ہمیں یہ تو بتاتی ہیں کہ مختلف قوموں نے کیا سوچا ہے، لیکن ان مختلف معاشرتی اور سیاسی اسباب و عوامل کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی جس سے فکر انسانی کا کردار متعین ہوا ہو۔ فلسفے کی جامع تاریخ مرتکب کرنا یقیناً ایک دشوار کام ہوگا۔ علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں: واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اجتماعی حیثیت سے انسانی روح کی ایک حرکت ہے۔ روح انسان کا کوئی ماحول نہیں بلکہ تمام عالم اس کا ماحول ہے۔ اگر اسے کسی قوم کی ملکیت سمجھا جائے تو یہ تنگ نظری کا ثبوت ہے۔ میں اٹلی گیا تو مجھے ایک شخص پرنس کے تالی ملا۔ وہ اسلامی تاریخ کا بہت دلدادہ ہے۔ اس نے تاریخ پر اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اس قدر روپیہ صرف کیا ہے کہ کوئی اسلامی سلطنت اس کے ترجمے کا بندوبست بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے لاکھوں روپیہ صرف کر کے تاریخی مواد جمع کیا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اسلامی تاریخ سے دلچسپی کیوں ہے تو انہوں نے کہا، اسلامی تاریخ عورتوں کو مرد بنا دیتی ہے۔ ایک شخص اٹلی کا باشندہ ہے، اسے ان علاقوں میں سے کسی علاقے کا باشندہ قرار نہیں دیا جا سکتا جن کو کبھی بھی اسلامی علاقہ کہا گیا ہو۔ پھر وہ مسلمان بھی نہیں کہ عقیدے کی کشش و برکت کے سبب سے اس کو تاریخ اسلام سے یہ شغف رہا ہو۔ سیدھی سی بات ہے کہ ملکوں کی سرحدیں مادی نقوش ہیں، اس کے برعکس تاریخی انسانی روح کا ثمرہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، ترجمان بھی ہے، تصویر بھی ہے۔ روح کے عالم میں کوئی سرحد نہیں پائی جاتی، مکانی سرحدیں تو رہیں، ایک طرف تاریخ کے لیے کوئی زمانی سرحد بھی نہیں۔ زمانے کو ناپ کر اور کاٹ کر ماضی کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی سہولت کے لیے تعین زماں ضرور کرتے ہیں تاکہ متعلق دور پیش نظر رہے، مگر نہ وہ دور کٹ سکتا ہے اور نہ اس دور کی نسبت سے وہ زمانہ کٹ کر اپنے دھارے سے الگ ہو سکتا ہے۔ علامہ کا ایک بڑا معروف شعر ہے: زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ علامہ کے نزدیک زندگی ایک مسلسل ارتقائی حرکت کا نام ہے اور زندگی کے میدان عمل میں انسان کی محنت و کاوش کے باعث اس کے جواہر کھلتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ علامہ کا شعر: میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ، نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ عالم امکان میں ہر شے اپنی آخری تقدیر کی تلاش میں ہے، لہٰذا آدم کو بھی ہر لحظہ بڑھتی اور پھیلتی ہوئی کائنات میں اپنی سیادت، قیادت اور سطوت کو برقرار رکھنے کی خاطر مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اسے آگاہ و بیدار رہنا پڑتا ہے۔ زمانہ ہر دم نئے امتحان سے دوچار کرتا رہتا ہے اور ہر دم ترقی کی طرف قدم اٹھانے پہ اکساتا رہتا ہے۔ جو غافل ہوا مغلوب ہو گیا، جو کاہل ہوا محروم رہ گیا، جو آگاہ اور مستعد و عمل پیرا رہا آئین فطرت کے مطابق اپنے کارواں کا سالار ٹھہرا۔ زمانہ اس کے ہاتھ رہے۔ بقول حضرت علامہ اقبال، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرا ذرا کچل گئے ہیں۔ اور یہ آدم ہی کی کاوش ہے، مشقت، عرق ریزی اور خون فشانی ہے جس نے دنیا کو آب و رنگ اور کیف و آہنگ عطا کیا، اور اسی کدو کاوش لازوال میں اس کی زندگی کا مزہ ہے اور اس کی ہستی کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ بے تابی کی یہی لذت صلہ بے تابی بھی ہے۔ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب و جاویدانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے کہا کہ انہیں بنی اسرائیل کو ایام خداوندی یاد دلا دے، یعنی یاد دلا دیا جائے کہ ماضی میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے کیا کیا جلوے دکھائے ہیں۔ اس نے نعمتوں سے نوازا، اس نے شکر گزاروں کو عزت و عظمت پر فائز کیا، اس نے کفران نعمت کرنے والوں کو سزا دی۔ سزا کے کئی رنگ تھے، ایک سزا جو بہت بڑی اور طویل تھی وہ غلامی تھی وغیرہ۔ گویا
ایام گزشتہ کے تمام اہم احوال و واقعات جو عبرت آموز بھی ہیں اور صلہ افزا بھی ذہن میں تازہ رہنے چاہیے۔ اگر اس طرح آدم خود آگاہ رہے تو یقیناً پھر وہ بہتر سے بہتر آدمی بننے کی خواہش سے محروم نہیں رہ سکتا۔ زندہ تمنا حرکت پہ آمادہ کیے رکھتی ہے۔ اگر زماں کو ایک زندہ حقیقت کے بطور تسلیم اور قبول نہ کیا جائے تو حضرت علامہ کا فلسفہ خودی سر بے مدار ہو کر رہ جاتا ہے۔ تکمیل خودی یا تکمیل انسانیت کسی بے نمو اور بے حرکت و ارتقاء آفاق میں بے معنی بات ہے۔ علامہ کو نظریہ خودی پر جو ایمان ہے اس کی روشنی میں پوری کائنات میں اضطراب دکھائی دیتا ہے۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ ایسے بے سکون اور پر اضطراب ماحول میں آدم کو چین کیوں کر نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کے مقاصد کی تکمیل ہو تو چین میسر آئے، منزل مقصود پر پہنچے تو آسودگی سے ہمکنار ہو۔ لیکن اگر سکون میسر آ گیا تو پھر زندگی میں باقی کیا رہا؟ قرآن کریم نے بار بار تلقین کی ہے کہ اہل ماضی کے احوال سے آگاہی حاصل کرو، دنیا میں گھومو پھرو۔ یہ گھومنا پھرنا سیر برائے سیر یا سیر برائے تفریح نہیں، یہ گھومنا پھرنا اپنی دانش کو جلا دینے کے لیے ہے، اپنے آپ کو آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈال کر کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ آثار ماضی کے نظارے محض ایک تماشا نہیں، ان سے سبق حاصل کرو۔ علامہ کے نزدیک اہمیت سلاطین ہی کو حاصل نہیں، اس لیے کہ تاریخ بادشاہوں کی تاریخ نہیں، ہاں تاریخ میں بادشاہ بھی شامل ہیں۔ علامہ کی رائے یہ ہے کہ تاریخ ایک طرح کا ضخیم گراموفون ہے جس میں قوموں کی صدائیں محفوظ ہیں۔ جب اخلاقی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے اور ضمیر و قلب کا تازیانہ تادیب کمزور پڑ جاتا ہے تو آدمی بظاہر تو آدمی ہی رہتا ہے مگر اندر سے حیوان و وحشی میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی اس طرح چپکے عمل میں آتی ہے کہ خود آگہی کے معاملے میں غفلت کی پاداش پا کر آدمی اس مقام پہ جا رہتا ہے جہاں وہ تن پروری کو ایثار جاننے لگتا ہے، حوث کا نام خدمت رکھ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جملہ عناصر حرص و عصب کا شکار ہو کر بے رحم اور خونخوار وجود میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسے عالم میں بدی اوپر سے نیچے کو اترتی ہے اور رفتہ رفتہ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد انفرادی زندگی کے روح سے بھی اور اجتماعی زندگی کی روح سے بھی توازن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ توازن سے محروم بیماری ہے، وہ بیماری جو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بدکاری پہ اتر آئیں، چنانچہ وہ بدکاری کرتے ہیں، پھر اللہ کا قول پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قوموں کو ان کی بدعمالی کی سزا انفرادی طور پہ بھی ملتی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی، اور وہ سزا یہاں اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ قرآن کریم نے کئی موقعوں پر قوموں کے عروج و زوال کے کوائف بیان کیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی اکثریت بدکار ہوتی ہے تو قوم سزا کی حقدار ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اکثریت اچھے اور خوش عمل لوگوں پر مشتمل ہو اور ان میں ایک تعداد بدکاروں کی بھی ہو تو قانون فطرت اس قوم کو اجتماعی سزا نہیں دیتا۔ ہاں وہ انفرادی سزا سے نہیں بچتے، برا اعمال تو خود اپنی ذات میں جانکا اور روح فرسا ہوتا ہے اور جو زندگی کو بھسم کر دیتا ہے۔ نافرمانی کی سزا اس کے علاوہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ایک بات اور جو قرآن کے مطالعے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ تاریخ آدم حیوانی جبلتوں اور انسانی روح کے مابین ایک مستقل کشمکش کا نام ہے، بقول برگزا ارتقاء زندگی کی جدوجہد کا نام ہے جو وہ مادے کے تسلط سے نجات پانے کی خاطر عمل میں لاتی ہے۔ مادہ مادے کی طرف کھنچتا ہے اور ظاہر ہے کہ انسانی وجود میں ٹھوس وزنی حصہ مادہ ہی کا ہے اور وہی بالعموم حاوی رہتا ہے۔ روح کی لطافت کو محنت سے تقویت دینا پڑتی ہے جب کہیں وہ وجود کے مادی حصے کو مادے کی نظر ہونے سے بچا سکتی ہے۔ انسان ذرا غافل ہو تو نیچے کو چلا جاتا ہے۔ جب ہی تو علامہ دعا کرتے ہیں، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا،
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ایک اور بات جو قرآن کے مطالعے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ روح کی زندگی کی رہبری اور تقویت کے لیے ہر زمانے میں، ہر قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے اپنے اپنے حدود دائرے میں اخلاق کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کی کوشش کی، جنہوں نے زندگی کی صداقتوں کا اثبات کیا اور ہر باطل کی نفی میں سرگرمی دکھائی اور آدم کو بہتر سے بہتر آدم بنانے کے لیے آئین کا دستور دیا۔ علامہ کے بقول اگر کائنات کی اساس کو مادے کے بجائے روحانی تسلیم کر لیا جائے تو بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے دائرے میں مثبت قدروں کو اپنانے اور منفی قدروں سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی۔ تیرا حال تیرے ماضی سے پھوٹتا ہے اور ہر حال سے استقبال سر نکالتا ہے۔ اگر تو حیات لازوال کا خواہاں ہے تو پھر اپنے ماضی کا رشتہ اپنے حال و استقبال سے قطع نہ کر، گویا ہمارا ماضی، حال اور استقبال مربوط و مضبوط ہیں۔ ہم اپنے ماضی کو ساتھ لے کر آگے کو بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح دیکھیں تو احساس ہوگا کہ تاریخ ماضی اولاد آدم کا اجتماعی حافظہ ہے۔ جس طرح فرد اچانک حافظے سے محروم ہو جائے تو بے معنی وجود سے زیادہ کچھ نہ رہے، یہی حال قوموں کا ہے۔ اگر وہ حافظہ کھو بیٹھیں تو محمل ہو کے رہ جاتی ہیں۔ برگساں کے بقول حافظہ محض ماضی بعید کی یادوں کو تازہ کرنے کا عمل نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حافظے سے مراد ماضی کا ہمارے ساتھ شامل حال ہونا ہے اور ہمارے حال کو متاثر کرنا ہے۔ قرآن نے جہاں بھی کسی قوم کے عروج و زوال کی کہانی سنائی، وہاں عموماً ان کے اجتماعی کردار اور معاشرتی احوال کو حوالہ بنایا ہے۔ ان کے بادشاہوں اور حکام کی جانب اشارہ کم ہی کیا ہے۔ مسلمان مورخین کا رویہ بھی عموماً یہی رہا ہے کہ انہوں نے تاریخ کو کبھی بادشاہوں کی تاریخ نہ جانا۔ خلیفہ، بادشاہ، حاکم وغیرہ تاریخ کا حصہ ضرور ہیں، اس لیے کہ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں وہ بھی شامل ہیں۔ تاریخ کا آئینہ بہرحال اجتماعی زندگی ہے۔ ایک دوسری بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ ہمارا انکشاف ماضی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف اپنے ماضی سے محبت کرتے ہیں، میں تو مستقبل کا معتقد ہوں، مگر ماضی کی ضرورت مجھے اس لیے ہے کہ میں حال کو سمجھوں۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ سرچشمہ تہذیب و شائستگی کو سمجھا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آج دنیا اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ماضی کو سمجھیں، چونکہ ہم جدید تہذیب و شائستگی کے اصولوں سے ناواقف ہیں، اس لیے ہم علوم جدیدہ کو حاصل کرنے میں دیگر اقوام سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان گم گشتہ رشتوں پر نظر ڈالیں جن کے ذریعے سے ہم ماضی اور مستقبل سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علوم جدیدہ پر اصول استقرائی عائد کیا جائے۔ یہ وہ نعت ہے جو قرآن شریف نے دنیا بھر کو عطا فرمائی۔ میں گزشتہ 20 برس سے قرآن شریف کا بغور مطالعہ کرتا ہوں، ہر روز تلاوت کرتا ہوں، مگر میں اب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کچھ حصوں کو سمجھ گیا ہوں۔ اگر خدا نے توفیق دی اور فرصت ہوئی تو میں ایک دن کامل تاریخ اس بات پہ قلم بند کروں گا کہ دنیا جدیدہ اس مطمع حیات سے کس طرح ترقی کرتی ہوئی بنی ہے جو قرآن شریف نے ظاہر کیا ہے۔ علامہ اقبال مرد یقین، قرآن کریم کا ارشاد ہے، لوگوں میں وہ شخص بھی تو ہے جو اللہ کی بندگی کا دم بھرتا ہے مگر عین کنارے پر رہتا ہے۔ اگر بھلائی اور خیر میسر ہے تو وہ اللہ کے ضمن میں مطمئن ہے، اور اگر آزمائش سے دوچار ہوا تو روح گردانی اختیار کر لی۔ اس نے دنیا بھی گوائی اور آخرت بھی۔ یہی وہ خسارہ ہے جسے صریح خسارہ کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شے دل میں اترتی ہے وہی فکر و عمل کو متاثر کرتی ہے، وہی شخصیت کو متغیر کرتی ہے۔ اگر معاملہ اقرار زبانی سے آگے نہ بڑھے تو گویا جو کچھ زبان نے کہا یہ معنی وہ صرف معلوم کا ایک حصہ اور جز بن کر رہ گیا، یعنی اس سے علم میں اضافہ ہو گیا اور بس۔ اس اضافے سے طرز عمل متاثر نہیں ہوتا، زندگی اور کائنات کے بارے میں نقطہ نظر نہیں بدلتا، اعمال کو پختہ عقائد بدلتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا اللہ،
لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یعنی توحید کو زبانی مان لینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کا مطلب سمجھ ہی میں نہیں آتا. گویا کلمہ طیبہ کسی غیر زبان کا لفظ ہے. عجم تو ایک طرف رہے، اگر دل گواہی نہ دے تو لا الہ کا مفہوم خود عربوں پر بھی واضح نہیں ہوتا، خواہ یہ کلمہ انہی کی مادری زبان کے حروف سے متشکل ہوا ہو. اصل مسئلہ تو ہے ایک خدا کو مان کر جملہ دوسرے خداؤں سے عملاً منحرف ہونا، اور حال یہ ہے کہ دنیا خداؤں سے بھری پڑی ہے. آدم ذات کے ابنائے جسم قدم قدم پر کوئی خدائے پر کبھی سے خدائی پیٹتے دکھائی دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دوسروں کا رزاق بھی جانتے ہیں. تبھی تو علامہ اقبال نے متنبہ کیا کہ اے مسلمان، اپنے رزاق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارو جم. جھوٹے خداؤں کے حضور میں یہ عرض کرنا ہے کہ اے فنائے ذات فریب خوردہ انسانوں، تم بھی ہمارے ہی طرح کے عاجز اور بے بقا مخلوق ہو، اور تم بھی ہمارے ہی طرح خدائے واحد کی شان خلاقی کا ایک ادنا مظہر ہو. وہی رزاق ہے، وہی مالک ہے، حیات و ممات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا بڑا ہی مشکل اور کٹھن کام ہے. وہ شے جو قوت عطا کرتی ہے، وہ جس کی بدولت لا الہ کہنے والا ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے، وہ ایمان ہے. ایمان ایک مستقل سرشاری ہے. یہ دھوپ چھاؤں کی کیفیت نہیں، یہ آنے والا دھن اور جانے والا دھن نہیں، یہ کنارے پر کھڑے ہو کر اقرار بندگی کرنے کی حالت نہیں. قرآن کریم کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ بھی تو. مراد ہے زبانی ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، عذرا راہ قلب ایمان لاؤ. اقرار زبانی کافی نہیں. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. صاحب یقین کا ارادہ کبھی نہیں ڈولتا، اس کی امید کبھی یاس سے ملوث نہیں ہوتی، اس کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آتی. صاحب یقین کی نظر بالغ ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ کچھ دیکھنے لگتی ہے جو دوسری نظریں نہیں دیکھتی، وہ منفرد ہوتی ہیں. عقل کا موجود اور عشق کا موجود اور اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ. حق یہ ہے کہ علامہ کو دولت یقین میسر تھی، اور یہ کہ وہ آگاہ بھی تھے کہ انہیں بے مثل اور ایسی نعمت ملی تھی. انہیں معلوم ہوا تھا کہ حق تعالیٰ نے انہیں جس بصیرت سے نوازا ہے، اس سے قوم کی کثرت کثیرہ محروم ہے. علامہ اقبال خود لکھتے ہیں، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. ایک وہ مرحلہ تھا جب آپ کی زبانی سے نکل پڑا، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. مگر اس کے جلد ہی بعد وہ منزل آئی جب انہوں نے امت مسلمہ کو اس اعتماد کے ساتھ مخاطب کیا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. گویا ان کا پیغام اب خود ان کے نزدیک اس قابل تھا کہ اسے عام کر دیا جائے. جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تقریباً یہی مضمون ساقی نامے میں دہرایا، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. ایمان و یقین کی عطا کردہ اس بصیرت نے علامہ کو قلب مطمئن عطا کر دیا تھا، چنانچہ وہ عمر بھر بظاہر مایوس کن احوال کے کبھی مایوس نہ ہوئے. وہ ہمیشہ پر امید رہے
اور جوں جوں عمر بڑھتی گئی اور جسمانی قوی مزمحل ہوتے گئے، ان کی آرزو روشن تر اور امید محکم تر ہوتی چلی گئی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ یہ مان ہی نہ سکتے تھے کہ اسلام مغلوب ہو سکتا ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ علامہ نے شمع و شاعر میں یہ پرامید صدا قلم بند کی: آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکھت خواب دیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ دیکھ لو گے صفت رفتار دریا کا مال، موج مستر ہی سے زنجیر پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آگ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمر معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ مستقل کیفیت تھی، اور جب تک اللہ کی ذات پہ بھرپور ایمان نہ ہو اور آئین فطرت کو اللہ کی عطا کردہ بصیرت کی روشنی میں نہ دیکھا جائے تو ایسی پائیدار رجائیت کا سرمایہ لازوال حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچے سے شاخیں ہیں نکلنے والی۔ خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہدا کی لالی۔ رنگ گردوں کو ذرا دیکھ تو نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ اور بظاہر کیفیت یہ تھی کہ دنیا اسلام بتدریج زوال کی طرف رواں تھا، اور پریشانیوں نے سیاہ بادل پھیلا رکھے تھے۔ خود اس نظم میں علامہ نے اس امر کا ذکر بھی کیا ہے کہ بلغاریہ کے محاذ پر یعنی بلقان کی حدود میں یورپی عساکر کی یورش جاری ہے، مگر وہ یہ کہہ کر حوصلہ بندھاتے ہیں کہ یہ ہنگامے مسلم قوم کی آزمائش و امتحان کے لیے رونما ہو رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس قدر بیدار ہیں، کس قدر قربانی دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ہے جو ہنگام بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہل فرس آدھا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ صبر و استقلال کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے۔ علامہ کے نزدیک فطرت مسلمانوں کا امتحان لے رہی تھی کہ آیا وہ ثابت قدمی کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں، اور آیا برے اعمال میں مبتلا رہنے کے باوصف اسلام کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں یا ترک تعلق کر لیتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک مقصود فطرت تو یہ ہے، امتحان تھا کہ مسلمان برے اعمال سے دوچار ہو کر اور نکبت میں مبتلا ہو کر بھی دامن توحید و رسالت تھامے رہیں، یا بے وفائی اور ضعف محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر مسلمان وفادار ہیں، ان کی محبت پائیدار ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ بات اصل یہ ہے کہ بندہ مومن مایوس ہوتا ہی نہیں، وہ گھبراتا ہی نہیں، اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگ یہ کہیں کہ لوگ دشمن تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور سامان اور لشکر بھی جمع کر لیا ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان الٹا اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے خدا کافی ہے، اور وہی سب سے بہتر پاسبان بھی ہے اور معتمد بھی۔ یہ وہ یقین ہے جس سے ہر فرد بشر کو مالا مال ہونا چاہیے۔ یقین وہ کیفیت ہے
اگر دل نشیں ہو جائے تو پھر خوف قریب نہیں پھٹکتا۔ اور دیکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں وہ نہ غائب ہیں نہ غم کھاتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے، ولایت، بادشاہی، علم ایشیا کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے۔